اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ جنات کو قابو کرنے کے شوقین حضرات ہر دور میں پائے جاتے ہیں، اور آج کل بھی بے شمار لوگ اس شوق کی خاطر اپنا سب کچھ برباد کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا کوئی عمل کامیاب نہیں ہوتا۔ اس بارے میں علامہ لاہوتی اپنے نانا کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ علامہ لاہوتی فرماتے ہیں کہ میرے نانا نے فرمایا، 1929 کی ایک سرد رات تھی۔ مجھے ایک عامل نے جنات تابع کرنے کا ایک مضبوط عمل دیا۔ اسے مسجد میں بیٹھ کر نماز عشاء کے بعد جب سب نمازی چلے جائیں اور مسجد خالی ہو جائے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور نہ ہی کوئی جاننے والا ہو، اس وقت کرنا تھا۔ میں نے سفید کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر وہ عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ عمل اتنا جلالی تھا کہ کچھ دیر پہلے مجھے سخت سردی لگ رہی تھی، لیکن چند لمحوں کے بعد میں پسینے میں شرابور ہو گیا اور مجھے گرمی لگنا شروع ہو گئی۔ میں عمل پڑھتا رہا۔ عمل کے تھوڑی دیر بعد ہی جس صف پر بیٹھ کر میں عمل کر رہا تھا، وہ صف لپٹنا شروع ہو گئی، اور کسی غیبی طاقت نے مجھے بھی مسجد کی صف میں لپیٹ کر مسجد کے کونے میں کھڑا کر دیا۔ اس کا لپیٹنا اتنا سخت تھا کہ میں نکلنا بھی چاہتا تو نہیں نکل سکتا تھا۔ آخر بہت دیر کی سخت کوشش کے بعد میں صف سے نکلا۔ میں صف بچھا کر پھر پڑھنے بیٹھ گیا، کیونکہ اس وقت مجھ پر عمل کا جنون سوار تھا۔ مجھے اس وقت ہلکی سی خوف کی لہر محسوس ہوئی، لیکن میں خوف زدہ نہ ہوا، اور پھر پہلے سے بھی زیادہ طاقت اور یقین کی قوت سے پڑھنے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دری لپٹنا شروع ہو گئی، اور پھر کسی طاقت نے مجھے پہلے سے بھی زیادہ سخت انداز میں لپیٹ کر کمرے کے ایک کونے میں کھڑا کر دیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے مجھے رسے کے ساتھ لپیٹ کر باندھ دیا ہو۔ بہت گھنٹوں کی کوشش کے بعد صف سے نکلنے میں خلاصی پائی۔ چونکہ عشق پاگل ہوتا ہے، لہٰذا پھر پڑھنے بیٹھ گیا۔ پھر تیسری بار ایسے ہوا۔ اسی کشمکش میں سردیوں کی لمبی رات گزر گئی۔ فجر کی اذانیں ہونے لگی تو فوراً مسجد کی صف کو سیدھا کیا۔ مؤذن آیا، اسے احساس تک نہ ہونے دیا۔ دوسری رات پھر مسجد میں پہنچ گیا۔ اب صورتحال یہ ہوئی، جب میں پڑھنے کے لیے بیٹھا تو سخت آندھی چلی۔ مسجد کے دروازے کھڑکیاں بند تھیں۔ دھماکے سے سب کھل گئے، اور مسجد کی چٹائیاں اور دریاں سب میرے اوپر ڈھیر ہو گئیں، اور میں ان کے نیچے دب گیا۔ اتنا زیادہ دب گیا کہ میرا سانس گھٹنے لگا۔ بہت کوشش اور محنت کے بعد، چونکہ جوانی کی طاقت بھی تھی، ان دریوں کو ہٹایا، کھڑکیاں دروازے بند کیے اور پھر پڑھنے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یک سخت آندھیوں کا بگولا آیا۔ پھر وہی ہوا جو پہلے ہوا تھا۔ اس دفعہ تو مسجد کا ممبر بھی اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے رکھی چوکیاں بھی، سب کچھ میرے اوپر ڈھیر ہو گیا۔ اب میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نکلنا چاہتا تھا، لیکن نکل نہیں پا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کوئی طاقت مجھے جکڑے ہوئے ہے، جو میری مزاحمت کا طور کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ میری طاقت جواب دے گئی۔ تھک ہار کر مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ اب کیا کر سکتا ہوں؟ اچانک خیال آیا، آیت الکرسی پڑھوں۔ بہت دیر تک آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ پھر وہ سامان ہٹایا تو آہستہ آہستہ ہٹتا گیا۔ یوں ساری رات پھر گزر گئی۔ مسجد کی دریاں، چٹائیاں، جائے نماز، ممبر، ہر چیز کو سلیقہ دیا۔ مسجد کی صفائی کی، نمازیوں کے آنے سے پہلے اسے ترتیب دیا۔ تیسری رات پھر اس عمل میں بیٹھ گیا۔ اب ایسا ہوا کہ کالے سیاہ مکوڑے میرے ارد گرد جمع ہونے شروع ہو گئے۔ وہ میرے سر سے پاؤں تک چل پھر رہے تھے۔ کاٹتے تو نہ تھے، لیکن میں کوئی مکوڑا سر سے ہٹاتا تو بازو پر چڑھ جاتا، بازو سے ہٹاتا تو کان پر ایک جگہ چھوڑتا تو دوسری جگہ پہنچ جاتا۔ سینکڑوں ہزاروں کے قریب یہ مخلوق مسلسل میرا پیچھا کر رہی تھی۔ کوئی پل میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ان مکوڑوں سے نجات ملتی تو یہ پڑھائی کرتا۔ کوئی 7-8 جگہیں تبدیل کیں۔ چند لمحوں کے لیے پڑھنے بیٹھتا، مکوڑے وہیں پہنچ جاتے۔ یہ تیسری رات بھی یوں ہی اسی کشمکش اور پریشانی میں گزر گئی۔ دوسری مساجد سے فجر کی اذانوں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں تو فوراً سب مکوڑے یک غائب ہو گئے۔ ایک پیوند لگے، دراز قد، سر سفید، داڑھی سفید، لباس سفید، سر پر سفید پگڑی پہنے بزرگ نمودار ہوئے اور کہنے لگے، بیٹا تو نے 3 راتوں سے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے۔ بیٹا ہمیں قابو نہ کر۔ یہی وقت اپنے نفس کو قابو کرنے میں لگا۔ اللہ کی اطاعت کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اختیار کر، اللہ کو راضی کر لے، ہم تیرے بے دام غلام بن جائیں گے۔ ورنہ اگر ہم کسی عمل کے ذریعے تابع ہوں گے تو یاد رکھ، قیدی قیدی ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت آزاد ہونے کے 100 جتن کرتا ہے، تو جب بھی موقع ملتا ہے وہ اپنے آقا کا نقصان کر کے ہی آزاد ہوتا ہے، اور پھر اس کی نسلوں سے انتقام لیتا ہے۔ بیٹا میری عمر 1950 سال ہے۔
میں زندگی بھر یہی سبق سب کو دیتا آیا ہوں اور تمہیں بھی دے رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ بابا جی غائب ہو گئے۔ میرے نانا مرحوم فرمانے لگے، اس دن کے بعد میں نے کسی بھی عمل سے گریز کیا۔ علامہ لاہوتی فرماتے ہیں کہ میں سب سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ بھی ان خیالات کو چھوڑ دیں، کیونکہ ان کے پاس بے شمار پیغامات محترم حکیم صاحب کے ذریعے پہنچتے ہیں کہ جنات کو قابو کرنے کے لیے عمل چاہیے۔ برائے مہربانی اس خیال سے باز رہیں۔